ہم کرتے ہیں، خدا کا شکر کرتے ہیں. اور آج عیسیٰ نے بھی اس کے پورے پیغام کا لفظ بتا دیا کہ راست باز کی دعا. تو جب ہم اس کو جب آپ ہم اس کو جب دیکھیں گے شاید آپ کو یاد ہو کہ پچھلے 2-3 طریقوں سے کوشش کر رہا ہوں جو ہے وہ اپنی دعاؤں میں آپ پر اسی طرح شاید جو محسوس تھا رومیو کا جو حوالہ ہے 8 باب اور اس کی 26 آیت، تو وہ جو ہے بہت پاورفل ہے کہ ہم جو ہیں اس کو پڑھنا چاہتے ہیں اور ہم کہتے کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم جو ہے کیا دعا کریں، لیکن روح جو ہے وہ ہماری کمزوری میں مدد کرتی ہے. وہ دراصل جو کمزوری ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کمزوری یہ ہے کہ تمہیں دعا نہیں ہے، یہ کمزوری. تو خدا تو ہمارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کچھ چیزوں کو سیٹل کرنا، اس کے لیے جو روح القدس کے اندر دعا وہ دعا ہوتی ہے جس میں جو ہے ہم ٹارگٹ کے اوپر اس کو مطلب ہوتا ہے کہ وہ ٹارگٹ کے اوپر دعا ہوتی ہے. وہ کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ روح القدس جو ہے اور اس کے اندر جو تھوڑا سا ایرر تھا، روح نہیں آگے بڑھ رہا ہوتا، ہماری جو آنکھیں ہیں اس کو روح انٹرپریٹ کر رہا ہوتا ہے. آنکھیں تو میری ہے نا، تو میں اپنی آنکھوں کے لیے روتا ہوں. تو دراصل اس دنیا کے اندر جو ہے ہم جب رہ رہے ہیں تو بھی حفظوں میں نکل آپ کو اگر تو کہتا ہے نا کہ سارا کچھ ٹھیک ہے تو سب کیونکہ اگر آپ مسیحی ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہو اچھا ہوگا. آپ کو جنگ نہیں، آپ کو مقابلے نہیں، تو جنگ میں کبھی کسی نے کہا لیکن خدا کا شکر یہ ہے کہ خدا ہماری خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ سکھاتا ہے کہ جب خدا ہی تمہاری طرف ہے تو کون تمہارا مخالف. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی مخالف جتنے مرضی ہو جائیں وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. آج جو ہے ہم سب دعا کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہ ہے کہ میکسیمم ہم اپنی زندگی سے دیکھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا سن ہوئی اور کچھ ایسی بھی دعائیں ہیں جو سالوں آج ہم اس کا ڈائگنوز کریں گے کہ وہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کو میں ایک چیز بتاؤں گا کہ جہاں کہیں پہ بھی جو ہے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جو لائز جو ہے کلیسیا کے اندر آیا ہے تو لوگ جو ہے وہ سچائی سے زیادہ جھوٹ کو پسند کرتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کافی دفعہ جو سچائی ہوتی ہے نا کیونکہ ہرٹ کرتی ہے نا میری فیلنگس کو، میرے جو رہنے کے طریقے کار ہیں، میں جس طریقے سے میں رہنا چاہتا ہوں اس کو. تو اگر کلام ہمیں کچھ سکھاتا ہے تو اس میں کوئی ڈفرنٹ بات نہیں ہوتی. اس میں ہم جو ہے لوگوں کی آسانی کے لیے جو ہے کچھ ایسا کلام جو ہے اگر آپ سنتے ہیں کہ وہ آپ کو کہے کہ ہاں ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے وہ میری تنبیہ نہیں کرتا. ہمیں جو ہے خاص طور پہ اس کو سمجھنا ہے، جاننا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے اشعیاء 40 کے جو 59 ہے اس کی پہلی اور دوسری آیت جو ہے وہ دھیان سے سنیے گا. لکھا ہے دیکھو خدا کا ہاتھ چھوٹا نہیں جو بچا نہ سکے.
اور اس کا کان باری نہیں جو میری دعا کو سن نہ سکے. کہتا ہے بلکہ تمہاری ہی بدکاری نے, ٹھیک ہے, تمہارے اور تمہارے خدا کے درمیان جدائی کا, ٹھیک ہے, اور آگے کہتا ہے اور تمہارے گناہوں نے اسے تم سے روپوش کیا. یہ ایک کہ جو میرے گناہ ہیں اس نے جو ہے خدا کو روک دیا. کیوں نہیں؟ جیسے تیسرا نے کہا کہ راست باز کی جو دعا ہے اس میں بڑا اثر ہے. مجھے تو پتا ہے کہ میں راست باز کے دوں کیا کیا ہے. اب اگر میں ایکٹنگ کروں جا کے خدا کے آگے تو خدا کو تو کوئی بھی نہیں, قرضدار نہیں, وہ سچائی کر سکتا ہے, وہ اپنے کلام پہ کھڑا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ خدا میں تیرا پیارا ہوں, خدا کے لیے سارے پیارے, لیکن جب میں گناہ کروں گا تو وہ میری نہیں سنے گے, وہ بالکل نہیں سنے گے. اس لیے جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کو یوم کفور کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے. یوم کفور وہ سال میں ایک دفعہ کاہن آدم جو تھا وہ جاتا تھا تو لوگ پورا سال انتظار کرتے تھے, پورا سال. اور اگر کوئی سال کے درمیان مر گئے تھے اس کا مطلب ہے کہ گناہوں کا ہمارے پاس جو ہے عبرانیوں کو مصنف کرتا ہے کہ ہمارے پاس ڈائریکٹ ایکسیس ہے. کون سی ہیکل کی جو اوپر ہے, آسمانی ہیکل, تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو دوبارہ جو ہے آپ اس چیز کو ذہن میں ڈال لیں کہ یہ نہ سمجھیں کہ خدا میری دعا کو سن نہیں رہا, اس کو جواب جو نہیں مل رہا وہ میرے اپنے آپ. ٹھیک ہے. تو اگر ہم سمجھے کہ نہیں میں تو بڑا راستہ باز ہوں تو آپ مجھے پتا نہیں میں کدھر راستہ ہوں, ہمیں پتا ہوتا ہے, سب کو پتا ہے. اسی کے علاوہ جو ہے وہ ضرور کے اندر جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر میں بدی کو اپنے دل میں رکھتا تو خدا میری پتا کیا سب سے بڑی جو پرابلم ہے آپ کے دھیان سے اس بات کو سمجھیے, وہ خدا سے نہیں لوگوں سے فلانا یہ کیسے ہو یہ کیسے ہو. انہیں جب ہمارے ساتھ سے لوگوں کا پھر خدا کا کرو کہ تمہیں کہا کہ اکثر ہم جو ہیں ہم لوگوں کو دکھانے کے لیے جیتے ہیں, ہم اپنا جو ریلیشن ہے خدا کے ساتھ نہیں. میں آپ کو شرطیاں دے سکتا ہوں کہ میرے سمیت آپ میں سے کوئی جو یہاں کا لڑا تھا جہاں سے 5 روپے کا جیکٹ مل جاتا ہے کسی کو پرابلم نہیں ہوگی. ہم ہمیشہ کس لیے کاٹتے ہیں کپڑے فلانوں میں گاڑی کو, تو ہم اپنے آپ کو اتنی مشکلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ ہم خدا کے پلان سے ڈالتے. تو خدا جو ہے وہ کبھی بھی یہ چاہتا ہی نہیں, وہ تو ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے جو ہے جو مقدس متی کے اندر یسوع مسیح جب فرماتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ میں تمہارے مانگنے سے پہلے جانتا ہوں, اس کا مطلب ہے کہ خدا کا تو پلان آلریڈی میرے لیے ہے, وہ تو آلریڈی جانتا ہے کہ سارا کچھ میرے لیے اس نے کیا کرنا. اب میں نے کیا کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنی جستجو اپنی جو ہے طاقت وہ لگانا شروع کر دی. خدا ہمیں جو ہے اپنے ساتھ سب سے زیادہ اپنے ساتھ ایک چیز دھیان سے سنیے, ہمارے بچوں کو پتا ہوتا ہے کہ تمہاری کیا ہوتا ہے, ہمیں اپنی بات سے زیادہ بچوں کو نہیں. اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں آپ کو بھی تو بچہ بیٹا اور اس کی بیٹی آپ اس کو دے سکتے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ صرف آپ کے دکھوں کے اوپر آپ کی دعاؤں کی وجہ سے مارتے ہیں. اور یہ دعائیں جو ہے کچھ خدا ہماری حالت کے باوجود سن رہے ہیں. جو میں گناہگار ہوں نا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خدا اس کو بھی سن رہے ہیں. وہ ہماری جو ایکچولی ہم نے خود خدا کو اپنی زندگی سے الگ کیا, خدا نے کبھی بھی ہمیں الگ نہیں کیا. اسی لیے وہ کہتا ہے کہ اس کا جو کان ہے وہ باری نہیں ہے. میرے خیال میں وہ ہمارے مانگنے سے پہلے یعنی کہ میرے خیال میں اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے
کہ اس نے آج کیا کہنا، ٹھیک ہے، he is all knowing. تو اس لیے جو ہے ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ اپنے آپ کو خدا کے آگے جو ہے ایسے رکھنا جیسے جو ہے وہ ہمیں بہتر کرتے ہیں. داؤد شاہ اس سے پہلے ویسا نہ ہو دوبارہ میری زندگی کے اندر جتنے بھی میری غلطیاں جو ہیں جب میں اس میں سے گزر جاتا ہوں اس کے بعد اس لیے جو ہے یہ بہت آسان چیز ہے کہ میں اپنی بدی کو جو ہے اپنے دل سے نکال دوں، ٹھیک ہے، اور جب اپنے دل سے نکال دوں تو خدا میں بھی سننا شروع کر، اس لیے کہ تمہاری دعائیں جو ہیں وہ بھی تبدیل ہونا شروع کر دیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ میرے پاس پینٹیکوسٹ کے یہ دور ہے، میں کہتا ہوں کہ میرے ساتھ خدا کا پاک ہے، میرے اندر خدا کا پاک. میں نے چیز میں دعائیں نہیں کی، روح تو بچ گیا ہو، آج پتا سب کچھ روح بچ گیا، ٹھیک ہے. تو جب روح بچ جاتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے، یعنی کہ جب اس کو گریک میں پڑھے کہ آپ نے اس کی کسی آگ کے اوپر پانی دیا، کوئنچ کر دیا، گلا توڑ دیا. اگر آپ خدا کے پاس کمزوری میں اگر آپ مضبوط رہیں گے تو خدا جو ہے وہ آپ کے اندر سے، بلکہ میں سب سے زیادہ یہ کہوں گا کہ شاید آپ پھر بھی جو ہے جنگ میں ہوں گے، لیکن جو خدا جو ہے آپ ایسی کشتی میں ہوں گے جو آپ کو ڈوبتی نظر آتی ہے، لیکن کنارے کی طرف، ٹھیک ہے، ہمارے خوف جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. انسان کا خوف جو ہے سب سے ضروری. اس کے بعد جو ہے ایک سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ نہیں چلتا، سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے، وہ یہ ہے مرکز کی انجیل کے اندر کہ کافی دفعہ ہم لوگوں کو معاف نہیں کبھی خدا نہیں. اب یہ جو ہے نا چیز دھیان سے سننا، لوگوں کو معاف کرنا اور ان کے ساتھ چلنا دو الگ چیز. اب اگر ایک بندے کا مجھے پتا ہے تو ضروری نہیں کہ آپ اس کو بتا، لیکن اگر اس نے آپ کی زندگی میں کچھ کیا ہے تو آپ اس کو معاف. یہ یسوع مسیح کی نیچر ہوتی ہے ہمارے اندر، کیونکہ معاف جو ہے وہ صرف خدا کا ہے. یسوع مسیح کی جو نیچر میرے اندر آئی ہے نا، روح القدس کے وسیلہ سے وہ مجھے یہ طاقت دیتی ہے کہ میں کسی کو معاف کروں. انسان نہیں، لیکن جب میرے اندر خدا تو کہتا ہے کہ جب مقدس مرکز کی انجیل کا 25-26 11 آپ کی 25 کہ جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو اور اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ ہو. ٹھیک ہے. آگے کچھ جو ہیں، کچھ جو کیا کہتے ہیں، جو کچھ جو ہے جو کاپیز ہیں، کچھ ان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے گناہ معاف نہ کرے. اب مجھے پتا ہے کہ لوگ کیسے ہرٹ کرتے ہیں، آپ کو بھی پتا، ہم سب کو، لیکن جب ہم معاف کر دیتے ہیں دراصل ہم اپنے ساتھ گزارتے ہیں، اس کے ساتھ نہیں کرتے، اپنے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ خدا کا لوگوں نے ہمارے فائنینشلی پرابلم، بچوں کو بے شمار چیزیں ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ شاید یہ معافی کے قابل نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی بھی ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں کرنا. اس لیے جو ہے ایک اور چیز جو ہے معافی کا طریقہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے. وہ میں آپ کو آج بتاؤں. میں اپنے کمرے میں جاتا ہوں، میں خدا سے بات کرنا شروع کر دیتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ وہ سسر نے یہ کیا تو خدا نے اس کو بات کر، ٹھیک ہے، ہاں نہیں تو خدا سے بات کر رہا ہوں نا. میں تو لکھا ہوا ہے نا، جب وہ جیمس کے اندر کہتا ہے یعقوب کے اندر کہ ایک دوسرے سے کے ساتھ اپنے گناہوں کو اقرار کیا. تو اقرار کرنے کا مطلب یہی ہے نا کہ بھائی میں نے یہ کیا تھا تو مجھے معاف. آپ سب کو زبدی کی سٹوری پتا ہے کہ نہیں پتا؟ کیا اس نے کیا تھا؟ سوری زکئی کی جو سٹوری ہے وہ سب کو پتا ہے. اس کو وہ کہتا ہے کہ جب اس کے گھر میں نجات آئی، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اس نے کیا کیا کہ اس نے سب سے پہلے جو ہے جو کچھ اس کا تھا، وہ بہت امیر بندہ،
جو کچھ اس کا تھا اس نے آدھا غریبوں کو دے دیا. اس کے بعد جو لا ہے، لا کہتا ہے، جو موسوی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے کسی کو چیٹ کیا ہے اس کو 4 گنا دو. اس ملک میں اگر کوئی آپ کسی کو چیٹ کر دیتے ہیں تو یہاں کا قانون ہے کہ آپ کو کتنا دینا پڑتا ہے؟ 4 گنا. اگر آپ نے لاکھ روپے کا کسی کے ساتھ چکر چلایا نا تو آپ کو جو ہے وہ 4 لاکھ واپس دیں. اسی طریقے سے جو ہے ضبطی نے کیا کیا تھا کہ جس لوگوں کو اس نے چیٹ کیا تھا اس نے سب کو شریعت کے مطابق واپس دیا. تو یہ نہیں ہے کہ میں معافی جو خدا نے تو معاف کہاں کرنا ہے جب انسان ہی نہیں مجھے معاف. تو پہلا ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری زندگی کے اندر گناہ نہیں ہونے چاہیے. دوسری ہماری معاشرہ زندگی ہونی چاہیے. تیسرا ہم نے یہ دیکھا کہ جب تک ہم دوسروں کو معاف نہیں کریں گے خدا کے قانون کے مطابق معافی. اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ میری زندگی کے کچھ ایسے ایکسپیرینس ہوئے ہیں کہ جب میں نے معافی مانگی تو اگلے بندوں نے مجھے بالکل ہی معاف کر دیا کیونکہ خدا کی قدرت کی اچھا. اس لیے جو ہے ہم نے جب بھی معافی مانگنی ہے تو صرف خدا سے نہیں بلکہ انسان سے نہیں. اور یہ انتہائی ضروری ہے کہ اگر ہم انسان سے معافی نہیں مانگیں گے تو جو ہے وہ ہماری معافی نہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا کئی لوگوں کے ساتھ ہم چل نہیں سکتے تو یہاں پر وہ کہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے. تو جہاں تک ہو سکے کا مطلب کیا ہے؟ یو ٹرائی یور بیسٹ. ٹھیک ہے. تو ہر ایک کے ساتھ جو ہے یا سب آدمیوں کے ساتھ میل ملاپ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ساتھ آپ نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ چل سکتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ چلیں. تو یہ جو 3-4 چیزیں بھی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے بغیر جو اس کو اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے. اس کے بعد ایک اور جو چیز جو پچھلی دفعہ میں نے بتائی تھی یعقوب کے خط کے اندر 4 بار لکھا ہے کہ تم مانگتے ہو اور پاتے نہیں کیونکہ بری نیت سے مانگو. کیوں؟ کیونکہ تم چاہتے ہو کہ اپنی عیش و عشرت کی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ نارمل نہیں ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اگر میرا یسوع مسیح کی جو تعلیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اگر تیرا بھائی بھوکا ہے تو اسے ٹھیک ہے، اگر وہ پیاسا ہے تو اسے ٹھیک ہے، اگر اس کے پاس کوٹ نہیں ہے تو اس کو اپنا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا آپ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ مانگتے ہیں. یسوع مسیح نے فرمایا تھا کہ غریب غربا ہمیشہ تمہارے ساتھ. خدا تو چاہتا کیسے دور کر سکتا تھا نا غربا. ٹھیک ہے. لیکن وہ کیوں نہیں کر رہا؟ کیونکہ وہ آپ کو خدا کے وہ آپ کو چاہتا ہے. میں آپ کو جو کہتا ہوں آپ یہ کر کے دیکھیں. آپ اپنا ایک سینڈوچ 10 روپے کا خریدیے. آپ کو کوئی بھی بندہ سڑک پہ نظر آتا ہے کہ جو بھوکا ہے آپ اس کو دیتے جائیں. آج پانی کی بوتل کتنے کی آپ دیکھیے گا کس طریقے سے خدا بتا پڑے. آپ کو پتا ہے کہ سدوم اور عمورہ کے اندر مین گناہ کیا؟ غریبوں کے ساتھ حق مانگتے ہیں. اور جب حق مانگنا شروع کیا تو خدا ان کی زندگی کہ رومیوں کا پہلا باب ٹھیک ہے. پھر وہ ہم جنس مین جو روٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ لوگ ہم جنس ہو گئے. روٹ تو یہ تھی کہ ہم خدا کے مطابق سوچتے ہیں. ہم تو اس کی شبیہ پہ ہیں. تو ہم جب اس کی شبیہ پہ اگر اس شبیہ کے مطابق حرکتیں نہیں کریں گے تو کیا خدا میں ایسا کام کبھی بھی نہیں مانگے. یہ اگر ڈائگنوزز اگر آپ سمجھ آ رہے ہیں تو اس کے اوپر ہم نے کام کریں. اگر آپ کام نہیں کریں گے تو آپ نہیں تو کہیں کہ آپ کی خدا کبھی بھی نہیں سنیں. ایسے تو سارے کما دیتے ہیں جو بھی کما دیتے ہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی مانی دو آپ چاہتے ہیں کہ آپ دیکھیے سب سے پہلے جو دعائیں ہوتی ہیں نا ہم آج بھی جو ہے اس کو سیلفش طریقے سے دعاؤں کو سوچتے ہیں کہ میرا میرا کام ہے. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ سایہ جو ہے اس کو جو آگ میں جائے گی. ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہمارے دوست جو ہے اس کو مسیح کا پتہ نہیں کہ ہمیشہ ہماری دعائیں جو ہیں اس کو ہم نے اس کے اوپر بھی کام کرنا مانگتے ہیں. کیا مطلب نہیں ہے کہ یہ مانگ رہے ہیں
کہ ہم اس بادشاہ کے مانگ اس کے اوپر ابھی جو ہے فیصلہ کر رہے تھے کہ خدا یسوع مسیح کو آپ دیکھیے یسوع مسیح کا کیا کہہ رہے ہیں کہ باپ جو ہے وہ پہلے ہی جانتا ہے تم ادھر اسٹرگل نہ کرو جن ایریاز کے اندر تمہیں اسٹرگل کرنی ہے وہاں پہ کرو. وہ یہ کہتے ہیں آپ کو تو پتا ہے کہ مجھے روٹی چاہیے, کپڑا چاہیے, گاڑی چاہیے, ہر ایک چیز چاہیے, ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ادھر نہ کرو, تم خدا کی مانند بننے کی کوشش کرو تو لوگوں کو بچاؤ. تو یہ بہت ضروری ہے. اس لیے جو ہے وہ ہمیں جب مانگتے ہیں تو ہمیں اس لیے نہیں ملتا کہ ہماری جو انٹینشنز ہوتی ہیں وہ خدا کے مطابق نہیں. تو اب یہ دیکھیں وہ ہمیں دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم خدا کو چکر نہیں دے سکتے, ہم پوری دنیا کو چکر دے سکتے ہیں. ہم جب دنیا کو بھی چکر دے رہے ہوتے ہیں ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ اس دنیا میں رہتے ہی نہیں ہیں, وہ چینج ہو چکی ہے, سب کو پتا کیا ہو, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے اگر میں اپنی زندگی کے اوپر جو ہے وہ کام کروں گا تو میری جو برکتیں ہیں وہ نسلوں تک جائے گی. اگر آپ اپنی زندگی پہ کام کریں گے آپ کے بچے, ان کے بچے اور بچوں کو بھی برکتیں ملیں گی. وعدہ ہے خدا. اور ایک اور میں لفظ بتاتا ہوں کہ پوری بائبل کے اندر وعدے کا لفظ ہی نہیں ہے. وعدے کمزور کرتے ہیں, خدا ڈکلیئر کرتے ہیں. تو یہ خدا نے ڈکلیئر کیا, وعدہ نہیں. کوئی بھی آپ کو ٹرانسلیشن ملتی ہے جہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے, خدا تو وعدہ کرتا ہی نہیں. وعدہ تو کمزور لوگ کریں, کیسے لوگ کریں گے, اس کو کیوں کرنے کی ضرورت ہے, وہ تو کہے گا یہ لے. اس لیے جو ہے ہمیں خدا کی مانند ہونا چاہیے. دیکھیں وہ تیتس کے اندر بتاتا ہے کہ ہم ہے کیسے, دیکھتے ہیں کیونکہ ہم بھی اپنے جو ہے ہم بھی پہلے نادان, نافرمان, فریب کھانے اور دینے والے, رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے بندے تھے. اب اگر میری یسوع مسیح کے اوپر میں نے قبول کرنے کے بعد میرے اندر یہ سب چیزیں ابھی بھی ہیں, اس کا مطلب میں خدا کا بندہ, میں تو ابھی بھی پرانا بندہ, میں تو ابھی بھی میرے اندر انسان زندہ ہے جس کو مر جانا چاہیے. کہتا میں نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں, تو مسیح تو مجھ میں پھر زندہ ہی نہیں, میرے اندر تو وہی زندہ ہے کہ جو کہ جیسے میں پیدا ہوں, میں تو ابھی بھی اسی کے اندر رہ رہا ہوں. تو اس لیے جو ہے یہ دیکھیں جو مسیحیت جو ہے یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے سمجھنے کی. وہ ایک اتنی بڑی ریالٹی اور اتنا بڑا سچ ہے اگر ہم اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے. اور اس کا سب سے بڑی جو خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ خدا خود ہمارے ساتھ کام کرے. خدا اب دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہ سپوز پانی پینا میرے لیے ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں پانی نہ پیوں, تو میں یہاں پر پانی رکھ دیتا ہوں, پانی میرے سامنے ہے تو میرا دل کرے گا پی لینے. لیکن جب میں کہوں گا کہ اگر میں اپنی کوشش سے کروں گا تو پاسبل نہیں. لیکن اگر میں اسی لیے خدا کا پاک ہمارے اندر ہمارے درمیان آتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ہم گناہ کے ہاتھوں بکے ہوئے ہیں. جب تک ہمارا جسم نیا نہیں ہو جاتا ہمیں یہ والی پرابلمس رہنی ہے. اس لیے کبھی بھی جو ہے کچھ بھی آپ نے کرنا ہے یو ڈونٹ ٹرائی یور سیلف. آپ اپنی کوشش بند کر دو, آپ اپنی کمزوری خدا کر, خدا میری اس کمزوری کا علاج تو کرے گا. اور اس کا مطلب دیکھیے جو دعائیں جو ہے وہ تبدیل ہونا شروع ہوتی ہیں انسان کی, تو آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا ہوگا. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دے دیتا ہوں. آپ کو پتا ہے سب سے بڑی اسٹرگل ان کے پاس اطمینان ہے, مسیحوں کے پاس نہیں, لیکن مسیح خدا کے کلام کے مطابق تو جب آپ کے اندر اطمینان آ جائے نا پھر آپ کے مسیح خدا کریں. پھر اگر آپ کو کوئی کہے نا تو میرے میں اگر ڈاکٹر کے کام کرتا تھا تو میرے فکر بات کرتا اس سے میرا کسی بات کے اوپر پرابلم نہیں. ویسے آپ سمجھ رہے کیا ہوتا ہے. ویسے تو یہ ہوتی ہے کہ جیسے مجھے تو پاکستان کا بندہ ملے گا تو میں اس کی طرف سے زیادہ رجحان دورے کی طرف کام کروں. اسی طریقے سے اگر میرا بیٹا ہوگا تو میں کسی کے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرف رجحان زیادہ بھی باعث سے. میں ایک پیشنٹ کو دیکھ رہا تھا تو میں نے اس کو جیسے ٹریٹ کیا تو وہ کہتا کہ نہیں
یہ جو ہے تمہاری ڈیوائسز کی وجہ سے مسیح مجھ میں سے خود گئے تھا اس میں مجھے پرابلم نہیں ہو جاتی، لیکن وہ مجھے کہتا کہ ایسا ہو نہیں سکتا. میں نے کہا ایسا اس لیے ہو سکتا ہے کہ خدا ہمارے اندر، تو اگر خدا ہمارے اندر، میں نے کہا کہ مجھے کالے پیلے نیلے کے اندر فرق نہیں لگتا، اگر کوئی بھی بیمار ہے تو میرے لیے ایک ہے. میں کہا مجھے نہیں فرق لگتا، تم کہہ رہے ہو لگتا ہے، تمہیں لگتا ہوگا مجھے نہیں لگتا. کہتا ہے کہ نہیں سائیکالوجی یہ کہتی. میں نے کہا نہیں، آپ اپنی سائیکالوجی رکھیں، میں اپنی سائیکالوجی کی بات. میرا کلام کہتا ہے کہ ہم مسیح کی مانند لوگ ہیں. یسوع مسیح نے کبھی بھی کسی کے اندر فرق نہیں کیا، اور آج بھی خدا کبھی بھی کسی کے اندر فرق. تو یہ جو ہے ہمیں جو ہے جب اپنے ان تمام چیزوں سے باہر نکلنا ہے تاکہ ہم